السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم شعبان المعظم کی نفل نمازیں پڑھیں گے اور کون کون سے ایسے وظائف ہیں جو اس میں پڑھے جاتے ہیں اس مہینے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ماہ شعبان المعظم بہت ہی برگزیدہ مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے یعنی حضور کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا بے حد ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کس کا مہینہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد نفل نماز، ماہ شعبان کی پہلی شب بعد نماز عشاء 12 رکعت نماز 6 سلام سے پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے سلام سے پڑھنی ہے؟ 6 سلام سے، یعنی 2 رکعت آپ کو پڑھنی ہے۔ تو ابھی تو یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد جو شعبان کا مہینہ آئے گا تو اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جب پہلی شب جو ہوگی، پہلی تاریخ شب جو ہوگی، اس میں آپ کو 12 رکعت نماز پڑھنی ہے 6 سلام سے۔ تو ہر رکعت میں آپ کو جو 12 رکعت آپ 6 سلام سے پڑھیں گے 2 کر کے، تو ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد کے بعد سورہ اخلاص آپ کو 15 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 15 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ سلام کے بعد آپ کو 70 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی بار پڑھنی ہے؟ 70 بار آپ کو درود پاک پڑھنی ہے۔ کوئی سے بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما کر داخل بہشت کرے گا، یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ پھر سے سن لیجئے، آپ کو 12 رکعت نماز پڑھنی ہے 6 سلام سے۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد قل هو اللہ احد آپ کو 15 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایضاً یعنی ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کی شب بعد نماز عشاء 8 رکعت نماز 1 سلام سے پڑھیں۔ کتنے سلام سے پڑھیں؟ 1 سلام سے۔ تو جب جمعہ پڑے گا پہلا شعبان کے مہینے میں، تو آپ کو جو ہے عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت نماز جو ہے 1 سلام سے پڑھنی ہے۔ کتنے سلام سے؟ 1 سلام سے آپ کو 8 رکعت پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 11 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بخشیں۔ جو آپ نماز پڑھیں اس کو کس کا ثواب بخشیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد خاتون جنت فرماتی ہیں کہ میں ہرگز بہشت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک کہ اس نماز پڑھنے والے کو اپنے ہمراہ داخل بہشت نہ کر لوں۔ جب تک قدم نہیں رکھیں گی جب تک اس نماز جو کے پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہ کریں۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا، آپ کو 8 رکعت نماز پڑھنی ہے جمعہ میں عشاء کے بعد، اور اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ماہ شعبان پہلے جمعہ کی شب، ٹھیک ہے، جب آپ پہلے جمعہ کی جو شب ہوگی اس میں آپ کو عشاء کے بعد 4 رکعت نماز 1 سلام سے پڑھنی ہے۔ پہلے 8 رکعت پڑھنی تھی، اب 1 رکعت اور 4 رکعت اور پڑھنی ہے، 1 سلام سے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ اور اس نماز کی بھی بہت فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو الحمد کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد۔ اس کا ثواب کیا ہوتا ہے کہ اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے کس کا ثواب عطا کرے گا؟ عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ اب شعبان کے پہلے جمعہ کو بعد نماز مغرب، جب پہلا جمعہ ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ بعد نماز مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء سے پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے ایک بار کیا پڑھنی ہے آپ کو؟ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ایک بار آپ کو کیا پڑھنی ہے؟ آیت الکرسی، اور 10 بار آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے، 1 بار سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، 1 بار سورہ ناس قل اعوذ برب الناس جسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نماز ترقی ایمان کے لیے بہت افضل ہے۔ تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار، 10 بار قل هو اللہ احد، 1 بار سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، 1 بار سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ تو اس نماز کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ترقی ایمان کے لیے، ٹھیک ہے، بہت افضل ہے۔ اب اس کا کچھ وظیفہ ہے۔ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر کی نماز کے بعد کیا ہے؟ آپ کو
آفتاب غروب ہونے کے وقت جب سورج ڈوب رہا ہو تو اس وقت باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے، یہ کلمات آپ کو پڑھنے ہیں۔ اللہ پاک اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ کتنے سال کے؟ 40 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو وظیفہ آسان بھی ہے، یہ سبھی کو یاد ہوگا۔ تو شعبان کی جب 14 تاریخ ہوگی تو آپ کب؟ نماز عصر کے بعد اور غروب آفتاب کے وقت جو ہے آپ وضو کر کے یہ کلمات آپ کو 40 مرتبہ کہنے ہیں۔ تو اس کا ثواب میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نصف شعبان المعظم، یعنی 15 شعبان معظم 14 شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب کی نماز کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات ایک مرتبہ پڑھیں، یعنی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ آپ کو کہنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ نماز واسطہ مغفرت، گناہ بہت افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو گناہوں کی مغفرت کے لیے کیا ہے؟ یہ نماز بہت افضل ہے۔ تو پھر سے بتا دوں آپ کو کیا کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ کو 14 تاریخ کو بعد نماز مغرب کی نماز کے بعد۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد سورہ حشر یہ 28 سپارے میں ہے، اس کی آخری 3 آیات پڑھنی ہے آپ کو، اور سورہ اخلاص بھی آپ کو 3 بار پڑھنا ہے۔ تو اس نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہوں کی مغفرت ہوگی، بہت افضل ہے اس کے لیے۔ اور 14 شعبان قبل نماز عشاء، وہ تو مغرب کی نماز کے بعد تھا، اب یہ کیا ہے؟ عشاء سے پہلے 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی رکعت نماز؟ 8 رکعت نماز آپ کو 4 سلام سے پڑھنی ہے، یعنی 2 رکعت کر کے آپ کو پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد، یعنی جب میں سورہ فاتحہ پہ الحمد بولوں گا، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے اس کو، الحمد کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، اس کا مطلب قل هو اللہ احد 5 مرتبہ پڑھیں۔ الحمد کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد آپ کو 5 بار پڑھنی ہے۔ یہ نماز بھی بخشش گناہ میں بہت کیا ہے؟ زود اثر ہے، ٹھیک ہے، کس کے گناہ کو بخشنے کے لیے کیا ہے؟ بہت اثر ہے انشاءاللہ عظیم۔ شب برات، تو اب شب برات کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان المعظم کی 15ویں شب کی عبادت بہت افضل ہے۔ کون سی شب کی؟ 15ویں، ٹھیک ہے، 15ویں شب کی عبادت بہت افضل ہے۔ فرمایا اس شب کو اللہ پاک بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی شب مجھ سے بخشش طلب کرے گا اور میں اس کو عذاب دوزخ سے نجات دے کر اس کی مغفرت کروں۔ فرمایا آپ نے کہ اس شب کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ پاک حرام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی اس شب میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دوزخ کی آگ کیا اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اب اس میں اسی رات میں کچھ نفل نمازیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، کون سی ہیں؟ تو شعبان کی 15ویں شب کو غسل کریں، اگر کسی تکلیف کی سبب غسل نہ کر سکیں تو صرف باوضو ہو کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو شعبان کی 15ویں شب کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو غسل کریں، اگر کسی تکلیف کے وجہ سے غسل نہ ہو سکے تو صرف آپ وضو کر لیں۔ وضو کے بعد آپ کو 2 رکعت تحیۃ الوضو یہ نماز ہوتی ہے، 2 رکعت نفل نماز۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی آپ کو 1 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ الحمد کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ الحمد کو کہتے ہیں، اس کے بعد آپ کو آیت الکرسی 1 بار پڑھنی ہے اور قل هو اللہ احد آپ کو 3 بار پڑھنی ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ بہت افضل ہے۔ اس کے بعد اور بھی ہے، شعبان کی 15ویں شب کو 2 رکعت نماز، دیکھیے یہ سب 15ویں شب میں پڑھنی ہے، تو آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار پڑھنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ کتنی رکعت پڑھنی ہے آپ کو؟ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار، قل هو اللہ احد 15 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے باعث رزق میں ترقی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کیا ہو جائے گی؟ رزق میں ترقی ہو جائے گی۔ تو یہ نماز آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص جو 15 بار آپ کو پڑھنی ہے۔ نماز کے بعد جو ہے آپ کو درود شریف آپ کو 100 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے
ماہ شعبان 15ویں شب 8 رکعت نماز، دیکھیے اب 8 رکعت اور پڑھنی ہے، اس میں آپ کو 4 سلام سے پڑھنا ہے، یعنی 2 کر کے پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 25 مرتبہ، ٹھیک ہے، مرتبہ پڑھیں۔ مغفرت گناہ کے واسطے یہ نماز کیا ہے، بہت افضل ہے۔ پھر سے سن لیجئے، آپ کو 8 رکعت 4 سلام سے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے 1 بار کیا پڑھنا ہے، آپ کو سورہ قدر پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص جو ہے وہ آپ کو 25 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو گناہوں سے مغفرت کی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ پاک بخشش فرمائے گا۔ یہ چیز سمجھ میں آئی آپ کے؟ اس کے بعد کیا ہے، 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 8 رکعت، پھر 15ویں شب میں آپ کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت 4 کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو 15ویں شب کو 8 رکعت نماز جو ہے آپ 2 سلام سے پڑھیں گے، یعنی 4 کر کے۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا، جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ تو اس نماز کو آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور بھی ہے، 15ویں شب کو 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھیں، پھر وہی 2 کر کے پڑھنا ہے۔ یہ آپ نوٹ کرتے چلیں، اس کو آپ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا ایک بار۔ ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے سورہ کافرون 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار، سورہ فلق 1 بار، سورہ ناس 1 بار پڑھیں۔ بعد سلام کے آیت الکرسی 1 دفعہ، پھر سورہ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول تا عظیم تک، لقد جاءکم رسول عظیم تک پڑھنا ہے، 1 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ عظیم تک کیا ہے، 1 بار آپ کو پڑھنی ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ تو آپ کو 14 رکعت 7 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار، سورہ ناس، سورہ فلق، یہ تو آپ کو پتہ ہے، قل یا الکافرون، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور سلام کے بعد آپ کو 1 بار کیا ہے، آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھنی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ہو گیا۔ دنیاوی اور دینی مقصد کے لیے یہ نماز بہت افضل ہے۔ اور کیا ہے، 15ویں شب کو آپ کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے، پھر 4 کر کے۔ پہلی رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد علم نشرہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے، تیسری میں الحمد کے سورہ قدر 10 مرتبہ، چوتھی میں ٹھیک ہے علم نشرہ 10 مرتبہ، تیسری میں کیا کرنا ہے آپ کو، پہلے دیکھیں سورہ فاتحہ کے بعد علم نشرہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے، تیسری میں سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 10 مرتبہ، چوتھی میں ٹھیک ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 4 رکعت اسی ترکیب سے پڑھیں جو بقیہ 4 رکعت ہیں۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو بھی آپ کو یاد ہو، پھر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ اللہ پاک معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا، ٹھیک ہے، اس کے گناہ کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ اب کچھ وظائف ہیں، وظائف میں بیان کر دوں یہاں پر۔ 15ویں شب کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے کافرین تک 21 مرتبہ، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو، آمن الرسول سے کافرین تک 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور امن و سلامتی حفاظت جان و مال کے لیے افضل ہے، یہ آپ کو پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ آپ کو، اس میں 21 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور کیا وظیفے ہیں، 15ویں شب کو جو ہے آپ کو سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ حسب ذیل فائدے ہیں، کیا کیا ہیں، ترقی رزق ہے، درازی عمر کی، اس میں عمر میں برکت ہوگی، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس میں کیا ہے، شعبان کی 15 شب سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ دخان آپ دیکھ لیجئے گا 7 مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار عالم 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات عقبہ کی قبول فرمائے گا۔ کون کون سی حاجات ہیں، وہ 70 حاجات دیکھ لیجئے گا۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں جو ہے ہم آگے کی نفل نمازیں شعبان المعظم کی بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔